نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوئے ہیں اپنے چینل زبیر آفیشل پر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر احمد۔ حج کی فضیلت کے بارے میں آج ہم بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستان عزیز، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حج کے لیے آپ خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہوں، طواف کے لیے حاضر ہوں۔ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، یا اللہ پاک مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، یعنی اے اللہ پاک، میں جب بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں تو میری دعائیں قبول ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ بڑھتے ہیں حدیث شریف کی طرف۔ پہلا حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمایا۔ انہوں نے 3 بار یہ کلمہ کہا۔ ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا۔ پھر فرمایا، جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہوئے، لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ صحیح مسلم کتاب الحج، باب فرض الحج مرۃ فی العمرۃ، حدیث نمبر 1337 ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے، بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی اور سنن و ابن ماجہ میں انہی سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحیح بخاری کتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، الحدیث 1521، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 512۔ حدیث نمبر 3 ہے، بزار اور طبرانی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی۔ مجمع الزوائد، باب دعاء الحجاج والعمار، حدیث نمبر ہے 5287، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 483۔ حدیث نمبر 4 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ مسند ابی یعلا، مسند ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، الحدیث، حدیث نمبر ہے 6327، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 441۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہمارے دوسرے نئی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔